معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جی، تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے غصہ دور کرنے کی چند تدابیر۔ حدیث شریف میں ہے کہ دو آدمیوں کی آپس میں کسی بات پر تکرار ہوئی، ان میں سے ایک کو غصہ آیا اور غصہ کے اثرات اس کے چہرے پر ظاہر ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص اسے پڑھ لے تو اس کی یہ حالت جاتی رہے، اور وہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ یاد رکھیے، غصہ کے تقاضے پر عمل کرنا بہت ہی بری بلا ہے۔ اگر آدمی غصہ پر قابو پانے کی تدابیر پر عمل نہیں کرتا تو آہستہ آہستہ یہ بیماری مضبوط ہو جاتی ہے، پھر ہر بات پر غصہ آنے لگتا ہے، انسان غصہ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے اور گھر کے تمام افراد اس سے تنگ ہو جاتے ہیں۔ غصہ عقل کو ختم کر دیتا ہے، کئی قسم کی بیماریاں پیدا کرتا ہے اور آپس میں عداوت پیدا کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر غصہ کو پی لیں تو بہت بڑا ثواب ہے۔ شریعت کی ہدایت کے مطابق دوسرا فرض یہ ہے کہ کسی بے سوچی سمجھی حرکت کی بجائے غور و فکر سے کام لیا جائے اور اصلاحی نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر ایسا راستہ اختیار کیا جائے جو سب سے بہتر اور سب سے زیادہ مؤثر ہو۔ تو چند تدابیر ہیں غصہ دور کرنے کی جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے، یعنی گھر میں، دکان میں سلام کر کے داخل ہو اور گھر میں داخل ہونے کی دعاؤں کا اہتمام کرے۔ غصہ کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور اپنی حالت تبدیل کر لے، یعنی کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اور اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ غصہ کی حالت میں پانی پی لے یا وضو کر لے۔ جہاں غصہ آیا ہے اس جگہ کو فوراً چھوڑ دے، کہیں اور چلا جائے۔ اگر گھر میں غصہ آیا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا جائے، یہ سب سے زیادہ مفید اور مجرب علاج ہے۔ یا گھر سے باہر جا کر مسجد میں 2 رکعت صلاۃ و توبہ پڑھ لے۔ جس آدمی کو غصہ زیادہ آتا ہو اس کا علاج یہ ہے کہ ایک کاغذ پر یہ عبارت لکھ کر ایسی جگہ لگا دے کہ اس پر آتے جاتے نظر پڑتی رہے۔ وہ عبارت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تجھ پر اس سے زیادہ قدرت ہے کہ جتنی تجھ کو اپنے ماتحتوں پر ہے، یعنی اپنے نیچے والوں پر جتنی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کو تجھ پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے۔ لہذا ایسا نہ ہو کہ سزا جرم سے زیادہ ہو جائے، ورنہ اس پر دنیا و آخرت دونوں میں پکڑ ہوگی۔ قیامت کے دن جرم اور سزا کو تولا جائے گا، اگر برابر ہوئی تو چھوٹ گئے ورنہ پکڑ ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے غصہ کو پیا باوجود یہ کہ وہ اس کے نفاذ پر قادر تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اس کو اختیار دے گا کہ جس حور سے چاہے شادی کر لے۔
ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے غصہ کو روکا اللہ تبارک و تعالی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایسی حالت میں غصہ کو پی لے کہ اس کو پورا کرنے پر قادر ہو تو اللہ تبارک و تعالی اسے امن و ایمان سے بھر دیتے ہیں۔ یعنی مجبوری کا نام صبر تو ہر جگہ ہوتا ہے، کمال یہ ہے کہ قدرت کے باوجود صبر کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آدمی غصہ کا گھونٹ پی ڈالے، اس سے زیادہ پسندیدہ گھونٹ اور کوئی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ گھونٹ اور نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہادر وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بہادر وہ ہے جو غصہ میں اپنے اوپر قابو پا لے۔ حضرت علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کی ایک باندی ان کو وضو کرا رہی تھی کہ لوٹا ہاتھ سے گرا جس سے ان کا منہ زخمی ہو گیا۔ انہوں نے تیز نگاہ سے باندی کو دیکھا، وہ کہنے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اس نے پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، آپ نے فرمایا تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے۔ اس نے پھر پڑھا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، آپ نے فرمایا تو آزاد ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔